علامہ اقبال کا وہ سوال جو آج بھی ہمیں جھنجھوڑتا ہے۔ رکیے، آج کی یہ کہانی آپ کی زندگی بدل دے گی۔ ایک ترک مجاہد نے لاہور کی شاہی مسجد میں نماز پڑھی۔ امام نے لمبا سجدہ کیا۔ ترک حیران ہوا۔ نماز کے بعد اس نے علامہ محمد اقبال سے پوچھا، جناب آپ کے امام اتنا لمبا سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس ایک سوال نے علامہ اقبال کو اتنا جھنجھوڑ دیا کہ انہوں نے ایک مکمل نظم لکھ ڈالی۔ اس نظم کا نام ہے غلاموں کی نماز۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کیوں ہماری نماز قبول نہیں ہوتی، کیوں ہماری ہزاروں مسجدیں ہیں لیکن معاشرہ خراب ہے، کیوں رمضان گزرتا ہے لیکن ہم نہیں بدلتے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے تیروں کی بارش میں نماز پڑھی۔ اور سب سے بڑا سوال، کیا ہماری نماز غلاموں کی نماز ہے یا آزاد لوگوں کی؟ اگر آپ واقعی سچ جاننا چاہتے ہیں تو یہ پوری کہانی آخر تک سنیے گا، کیونکہ یہ محض کہانی نہیں، یہ ہماری زندگی کا آئینہ ہے، وہ حصہ جس نے تاریخ بدل دی۔ 1935 عیسوی لاہور کی بادشاہی مسجد۔ یہ واقعہ 1935 عیسوی کے آغاز کا ہے۔ ترک سے ہلال احمد کا ایک وفد لاہور آیا۔ یہ وفد علامہ محمد اقبال سے ملاقات کے بعد شاہی مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرنے گیا۔ نماز کے دوران امام صاحب نے سجدے بہت طویل کیے۔ نماز کے بعد رئیس وفد کے سربراہ نے علامہ اقبال سے امام کے طویل قرات اور طویل سجدوں پر اپنے تعجب کا اظہار کیا۔ علامہ اقبال بہت ذکی الحس یعنی سینسٹیو تھے۔ ان کی گہری نظر نے اس سوال میں ایک گہرا فلسفہ دیکھ لیا۔ تو مجاہد کا سوال تھا، آپ کے ہندی امام اس قدر طویل سجدے کیوں کرتے ہیں؟ اس سوال میں چھپا تھا، کیا یہ نماز عبادت ہے یا فرار؟ کیا یہ اللہ سے قربت ہے یا دنیا سے دوری؟ کیا یہ آزاد مومن کی نماز ہے یا غلاموں کی؟ علامہ اقبال نے اس پر غلاموں کی نماز کے نام سے ایک نظم لکھی جو ان کے مجموعہ ضرب کلیم میں شامل ہے۔ یہ نظم اردو ادب کی عظیم ترین نظموں میں سے ایک ہے۔ آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ خبر نہ تھی اسے کیا چیز ہے نماز غلام۔ وہ سادہ طبع مجاہد انسان اور آزاد مومن اس بات سے بے خبر تھا کہ غلاموں کی نماز کیا چیز ہوتی ہے۔ ہزار کام ہے مرد حر کو دنیا میں، انہی کے ذوق عمل سے ہے امتوں کے نظام۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، آزاد لوگوں یعنی مرد حر کے پاس دنیا کے ہزار کام ہیں، انہی کے عمل کے جذبے یعنی ذوق عمل سے قوموں کے نظام قائم ہوتے ہیں۔ یعنی آزاد لوگ صرف مسجد میں نہیں بیٹھتے، وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑتے ہیں، قوم کو تعمیر کرتے ہیں، معاشرے کو بدلتے ہیں۔ بدن غلام کا سوز عمل سے ہے محروم، کہ ہے مرور غلام کے روز و شب پہ حرام۔ غلاموں کے جسم میں عمل کا جوش و جذبہ ہوتا ہی نہیں۔ ایک غلام انسان اس نصب العین سے واقف نہیں ہوتا، اسی لیے اس کے سامنے عملی پروگرام ہی نہیں ہوتا۔ بے عمل ہونے کی وجہ سے غلاموں کے شب و روز گردش سے محروم ہوتے ہیں، گویا ان کے دن رات ایک جیسے نہیں رہتے۔ زمانے کی گردش ان کے حالات پر کوئی اثر نہیں ڈالتی اور نہ ہی ان کی تقدیر بدلتی ہے۔ کیونکہ تقدیر ہمارے عمل پر موقف ہے۔ علامہ اقبال خود فرماتے ہیں، ہر لہجہ ہے قوموں کے عمل پر نظر اس کی، برا سفتے تیگے دو پیک کرے نظر ان کی۔ طویل سجدہ اگر ہو تو کیا تعجب ہے، ورائے سجدہ غریبوں کو اور کیا ہے کام۔ یہ علامہ اقبال کا سب سے تلخ طنز ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں، اگر لمبے سجدے ہوں تو حیران کیوں ہو بھائی، غریبوں کو سجدے کے سوا اور کرنا ہی کیا ہے؟ وہ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن نماز کا جذبہ ان کے کام یا لوگوں سے ملنے سے نظر نہیں آتا۔ خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو وہ سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیام۔ یہاں علامہ اقبال دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہندوستان کے اماموں کو وہ سجدہ نصیب فرما جس میں قوم کی زندگی کا پیغام ہو، یعنی وہ سجدہ ہو معاشرے کو جو بدل دے، ظلم کو ختم کرے، لوگوں کو حقوق دلائے، قوم کو زندہ کرے۔ اب سوال یہ ہے، آزاد لوگوں کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ اس کا جواب کربلا میں ملتا ہے۔
روزے عاشورہ 10 محرم الحرام 61 ہجری۔ صبح کی نماز کے بعد امام حسین نے اپنے حساب کو خطاب کیا اور انہیں صبر اور جہاد کی دعوت دی اور پھر دعا کی، اے اللہ تو ہر پشیماندہ ناگواری میں میرا پشتبان ہے۔ ظہر کا وقت سب سے بڑا امتحان تھا۔ ابو ثمامہ سیداوی نے امام حسین سے عرض کیا، جانم فدائے شیمہ، یہ لوگ آپ کے بہت قریب آ گئے ہیں اور چند ہی لمحے میں آپ شہید ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم، جب تک میں زندہ ہوں آپ کی حمایت کروں گا، لیکن ابھی نماز کا وقت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ سے ملوں تو نماز پڑھ چکا ہوں۔ یہاں غور کریں، تیر برس رہی ہیں، جنگ جاری ہے، موت سامنے ہے، لیکن امام حسین نے کیا کہا؟ امام حسین نے نماز خوف کے طریقے سے نماز پڑھی۔ ایک گروہ نے امام حسین کی اقتداء میں نماز پڑھی، دوسرا گروہ دشمن سے لڑتا رہا۔ زہیر اور سعید بن عبداللہ حنفی نے خود کو امام کی ڈال بنا لیا۔ سعید بن عبداللہ حنفی پر 13 تیر اور نیزے لگے۔ آخری سانس میں امام سے پوچھا، کیا میں نے وفا کی؟ یہ ہے آزاد لوگوں کی نماز، یہ وہ نماز ہے جس میں ملت کی زندگی کا پیام ہے۔ اب بات کرتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں نماز کی حقیقت پر۔ نماز کیوں فرض کی گئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ نماز کا مقصد صرف اللہ کی یاد نہیں، بلکہ پوری زندگی میں اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ قرآن میں ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر نماز برائیوں سے نہیں روکتی تو وہ نماز نہیں، صرف وہ ورزش ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے مشہور خطبے میں فرمایا، نماز کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ خدا کی یاد میں رہے، نافرمانی اور سرکشی نہ کرے اور گناہوں سے دور رہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہماری نماز غلاموں کی نماز کیوں بن گئی؟ اس کی پہلی وجہ ہے عمل سے محرومیت۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، بدن غلام کا سوز عمل سے ہے محروم۔ آج کی صورتحال میں ہم نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن رشوت بھی لیتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے۔ یہ غلاموں کی نماز ہے۔ دوسری وجہ نماز سے فرار۔ غلاموں کے لیے نماز دنیا سے فراری ہے۔ وہ سوچتے ہیں، میں نے نماز پڑھ لی، اب میرا کام ہو گیا۔ دنیا کے جمیلوں سے بچنے کے لیے مسجد میں بیٹھ جاؤں گا، لوگوں سے ملنا نہیں، صرف نماز پڑھنی ہے۔ لیکن آزاد لوگ وہ نماز سے طاقت لیتے ہیں، فرار نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا محاسبہ ہوگا، لیکن ہم نماز کو بے سوچے سمجھے پڑھتے ہیں۔ خشوع نہیں ہوتا، دل نماز میں نہیں ہوتا، صرف جسم نماز میں ہوتا ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات کہی، کائنات میں نئی ایجاد کرنے والی نماز بنا دے۔ اس کا مطلب ہے نمازی وہ ہے جو نئی چیزیں بناتا ہے، سوچتا ہے، کام کرتا ہے، قوم کو آگے لے کر جاتا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنی گلی صاف نہیں کی، اپنے محلے کو بہتر نہیں بنایا، لوگوں کی مدد نہیں کی، قوم کے لیے کچھ نہیں کیا، بس نماز پڑھ کر بیٹھ گئے۔ ہمارا رمضان ابھی آئے گا جو کہ پاکیزگی کا مہینہ ہے۔ کیا ہم آپس کی لڑائیوں میں بہتری لائیں گے؟ کیا ہم باہمی خیانت چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم دوری کو ختم کر دیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے نماز کو صرف مسجد تک محدود کر دیا۔ نماز کا اکثر مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں روزانہ 5 بار کائنات کے بادشاہ کے سامنے بے خوف ہو کر کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ کیوں؟ تاکہ ہم دنیا کے خوف سے آزاد ہوں، ظالموں سے نہ ڈریں، حق کی آواز اٹھائیں۔ علامہ محمد اقبال کے الفاظ میں، 1000 کام ہے مرد حر کو دنیا میں۔ امت کا نظام اس کے جذبہ اور عمل کی وجہ سے ہے۔ آج ہمارے پاس ہزاروں مساجد ہیں، لاکھوں نمازی ہیں، لیکن ظلم بڑھ رہا ہے، کرپشن بڑھ رہی ہے، جھوٹ بڑھ رہا ہے، بے ایمانی بڑھتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری نماز غلاموں کی نماز بن گئی۔ اب بات کرتے ہیں کہ آزاد لوگوں کی نماز کیسے ہوتی ہے۔ پہلا قدم ان کی نیت صاف ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نماز سے پہلے سوچے، کیوں نماز پڑھ رہے ہو؟ کیا صرف فرض ادا کرنا ہے
یا اللہ سے تعلق بنانا ہے۔ دوسرا قدم خشوع خضوع پیدا کرو۔ خشوع کا مطلب ہے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا اور اللہ کی تعظیم و ہیبت کی کیفیت کو اپنے اوپر طاری رکھنا۔ نماز میں سمجھ کر قرآن پڑھنا چاہیے۔ ہر لفظ کا مطلب سوچیں، محسوس کریں کہ اللہ سامنے ہے۔ تیسرا قدم یہ ہے نماز سے باہر بھی نمازی بننا چاہیے۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بندہ جب نماز اس مقصد سے پڑھتا ہے کہ اسے اللہ کی رضا حاصل ہو تو اس کے گناہ اس طرح جڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے جڑتے ہیں۔ لیکن اگر نماز کے بعد رشوت لیتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، لوگوں کا حق مارتا ہو تو یہ نماز نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ امام حسین نے کربلا میں نماز پڑھی، کیونکہ وہ ظلم کے خلاف کھڑے تھے۔ آج ہمیں اپنی گلیاں صاف کرنی ہیں، کچرا اٹھانا ہے، لوگوں کی مدد کرنی ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ یہی آزاد لوگوں کی نماز ہے۔ علامہ محمد اقبال نے لکھا، خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو وہ سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیام۔ آج یہ دعا ہم سب کے لیے ہے کہ ہم نماز کو سمجھیں، یہ صرف رسم نہیں، یہ اللہ سے تعلق ہے۔ نماز کے بعد بھی نمازی بنیں، برائی سے بچیں، نیکی کریں، قوم کو بدلیں، اپنے گھر سے بدلنا شروع کریں، اپنی گلی کو بہتر کریں، لوگوں کی مدد کریں، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، خاموش نہ رہیں، حق کی بات کریں، امام حسین کی طرح بہادر بنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز سب سے پہلا نماز کا محاسبہ ہوگا۔ اگر نماز ٹھیک ہوئی، باقی اعمال ٹھیک ہوں گے، جنت میں داخلہ ہوگا، اللہ کی رضا ملے گی۔ اگر نماز خراب ہوئی، باقی اعمال بھی رد ہو جائیں گے، جہنم کا خطرہ ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں نماز کے اعمال و اذکار کے فضائل پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا؟ وہ کہیں گے ہم نمازی نہیں تھے۔ یہ پہلا جواب ہے، نماز نہ پڑھنے والے جہنمی ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے، کیا ہماری نماز قبول ہوتی ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر نماز برائیوں سے نہیں روکتی تو وہ نماز نہیں، صرف ورزش ہے۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس ہزاروں مساجد، لاکھوں نمازی، کروڑوں روپے کی تعمیرات ہیں، لیکن رشوت بڑھ رہی ہے، جھوٹ بڑھ رہا ہے، ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے، غیبت بڑھتی جا رہی ہے، حرص بڑھ رہا ہے۔ کیونکہ ہماری نماز غلاموں کی نماز بن گئی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، نماز کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ خدا کی یاد میں رہے، نافرمانی اور سرکشی نہ کرے اور گناہوں سے دور رہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، مومن تو بائی بائی ہے۔ نماز با جماعت اتحاد پیدا کرتی ہے، بھائی چارہ قائم کرتی ہے، امیر غریب کا فرق مٹاتی ہے، معاشرتی برائیوں کو ختم کرتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں مسجد میں آگے امیر، غریب پیچھے، بڑے لوگوں کی عزت، چھوٹوں کی بےعزتی، گروپ بندیاں اور تنازعات۔ یہ آزاد لوگوں کی نماز نہیں، یہ غلاموں کی نماز ہے۔ اب بات کرتے ہیں عملی اقدامات کی کہ آج سے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیت کو صاف رکھنا چاہیے۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ صرف فرض ادا کرنے کے لیے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ اس کا مطلب ہے خشوع کے ساتھ پڑھیں، دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا اور اللہ کی تعظیم و ہیبت کی کیفیت کو اپنے اوپر طاری رکھنا چاہیے۔ نماز میں سمجھ کر قرآن پڑھیں، ہر لفظ کا مطلب سوچیں، محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ سامنے ہے۔ ہمیں نماز کے بعد بھی نمازی بنے رہنا چاہیے۔ حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اچھی طرح نماز پڑھتا ہے اور اس کے رکوع اور سجدے کو مکمل ادا کرتا ہے تو نماز کہتی ہے، اللہ تعالیٰ تیری بھی ایسی ہی حفاظت کرے جیسی تو نے میری حفاظت کی۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز کو بری طرح سے پڑھتا ہے تو نماز کہتی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسے ہی برباد کرے جیسا تو نے مجھے ضائع کیا۔ امام حسین نے نماز پڑھی،
تیروں کی بارش میں، جنگ کے میدان میں، موت کے منہ میں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ظلم کے خلاف کھڑے تھے۔ آج ہمیں اپنی گلی صاف کرنی ہے، لوگوں کی مدد کرنی ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، معاشرے کو بہتر بنانا ہے۔ یہی آزاد لوگوں کی نماز ہے۔ علامہ محمد اقبال دعا کرتے ہیں، خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو وہ سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیام۔ یہ دعا آج بھی ہم سب کے لیے ہے۔ یاد رکھیں، ہزار کام ہے مرتے حر کو دنیا میں۔ آزاد لوگ صرف مسجد میں نہیں بیٹھتے، وہ دنیا کو بدلتے ہیں، وہ ظلم کے خلاف لڑتے ہیں، وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ انہی کے ذوق و عمل سے ہے امتوں کے نظام۔ قوموں کے نظام آزاد لوگوں کے عمل سے بنتے ہیں۔ لیکن غلام، طویل سجدہ اگر ہو تو کیا تعجب ہے، ورائے سجدہ غریبوں کو اور کیا ہے کام۔ غلاموں کے پاس صرف لمبے سجدے ہوتے ہیں، کوئی عمل نہیں، کوئی جدوجہد نہیں، کوئی تبدیلی نہیں۔ اگر کوئی مشین کلمہ پڑھ لے، تمام قرآن حفظ کر لے، کیا آپ اس مشینی عبادت کو عبادت کہیں گے؟ جواب ہے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جاندار نہیں ہے۔ تو پھر ہم کیوں؟ ہم تو جاندار ہیں۔ لیکن کیا ہماری عبادت مشین سے بہتر ہے؟ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن بدلتے نہیں، ہم روزے رکھتے ہیں لیکن جھوٹ بولتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں لیکن رشوت لیتے ہیں، تو پھر ہماری عبادت اور مشین کی عبادت میں کیا فرق ہے؟ اب آپ سوچیں کہ کیا آپ غلام ہیں یا آزاد؟ غلام لمبے سجدے کرتا ہے لیکن کچھ نہیں کرتا، صرف مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، جبکہ آزاد لوگ نماز سے طاقت لیتے ہیں، معاشرے کو بدلتے ہیں، ظلم کے خلاف لڑتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کیا ہیں؟ کیا آپ کی نماز قبول ہوتی ہے؟ اگر نماز کے بعد آپ جھوٹ بولتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو آپ کی نماز غلاموں کی نماز ہے۔ اب آپ کا خود سے سوال ہے کہ کیا آپ تبدیل ہونا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو آج سے، ابھی سے، بلکہ اسی لمحے سے نیت صاف کریں، وقت پر نماز پڑھیں، خشوع کے ساتھ پڑھیں، نماز کے بعد نمازی بنیں، بلکہ معاشرے کو بھی بدلے۔ یہی آزاد لوگوں کی نماز ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ پہلا کام جو سب سے زیادہ ضروری ہے، اس ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ یہ محض ویڈیو نہیں، یہ امت کو جگانے کی آواز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے دین کی بات پہنچاؤ، خواہ ایک آیت ہی ہو۔ اسی لیے اس ویڈیو کو اپنے خاندان میں، اپنے دوستوں میں اور سوشل میڈیا پر شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا کام یہ ہے کہ اپنی زندگی میں آج سے ہی عمل شروع کریں۔ صرف سننا باقی نہیں، عمل بھی کرنا ہے۔ آج فجر کے وقت نماز پڑھیں، آج سے جھوٹ چھوڑ دیں، آج سے کسی کی مدد کریں، آج سے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، بلکہ اس کے ساتھ دوسروں کو بھی جگائیں۔ اپنے علاقے میں لوگوں سے بات کریں، مسجد میں تبلیغ کریں، نوجوانوں کو سمجھائیں اور دعا کریں کہ اے اللہ، ہمیں خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔